بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، منیب وائس کے چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ میرا نام ہے منیب حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل منیب وائس۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ ارطغرل ڈرامہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس ڈرامے نے پورے ایشیا میں بلکہ پورے یورپ میں اپنی مقبولیت کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ اس ڈرامے کی مقبولیت مسلمانوں کے سنہری دور اور اس کے اسلاف اور بہادر جنگجو کی وجہ سے ہے۔ اس ڈرامے میں ارطغرل غازی کی بہادری، شجاعت اور ذہانت کو دکھایا گیا ہے، لیکن اس میں اہم کردار ابن العربی کا بھی ہے، جس کو بہت سے لوگ بخوبی جانتے ہوں گے۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ابن العربی کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں سے تعلیم حاصل کی اور ان کی کتابوں کی تعداد کتنی ہے اور وہ کہاں پر مدفون ہیں۔ پچھلی ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابن العربی کو ارطغرل غازی کی روحانی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ڈرامے میں جس کردار نے جان ڈالی وہ ابن العربی کا ہی کردار ہے۔ آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس ڈرامے میں جو ابن العربی کے پاس صندوق ہے اور اس صندوق کے بارے میں جاننے کے لیے بہت سے لوگوں کو تجسس ہوگا کہ آخر اس صندوق میں کیا تھا۔ آپ کو اس حوالے سے بھی بتاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس صندوق کے پیچھے پیٹرچو، تیتوش اور کارڈنل تھامس جتنے بھی صلیبی تھے وہ اس صندوق کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کوئی بھی صلیبی اس صندوق کو حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ صلیبی اس صندوق کے پیچھے آخر کیوں پڑے ہوئے تھے اور اس صندوق میں آخر کیا تھا جو اس صندوق کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اور میں آپ کو ابن العربی کا ایک ایسا واقعہ بھی آپ سے شیئر کروں گا جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور اس صندوق میں جو چیز پائی گئی ہے وہ جس شخص سے منسوب ہے آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے، اور آپ اس ویڈیو کا آخر تک لازمی دیکھیں۔ دوستو، ابن العربی کے پاس جو صندوق تھا اس کے اندر ایک قمیص تھی جو حضرت خضر علیہ السلام کی تھی۔ ابن العربی کے پاس یہ صندوق اور اس میں موجود قیمتی سامان آپ تک محمد یوسفی کے توسل سے پہنچا تھا۔ اس کے بعد ابن العربی نے اس صندوق کا خیال اپنی جان سے بھی زیادہ رکھا تھا۔ یہ صندوق ابن العربی نے ارطغرل تک کیسے پہنچایا، تاریخ میں اس کے بارے میں بہت کچھ زیادہ نہیں ملا، لیکن تاریخ میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ جو جنگجو اس قمیص کو پہنتا تھا وہ کامیاب ہو کر لوٹتا تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ استنبول یعنی قسطنطنیہ فتح کرنے والا سلطان محمد فاتح کے بارے میں بھی کہ جب اس نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تو انہوں نے بھی یہی قمیص پہنی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ جب صلیبیوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جو بھی جنگجو اس صندوق کو اپنے پاس رکھتا تھا وہ ہر میدان جنگ میں کامیاب ہو کر لوٹتا تھا، اسی وجہ سے صلیبی اس صندوق کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ابن العربی کو معلوم تھا کہ ارطغرل غازی ہی وہ نوجوان ہے جو مسلمانوں کی باغ دوڑ سنبھالے گا، اور اسی وجہ سے آپ نے یہ صندوق ارطغرل غازی کے حوالے کی، اور ارطغرل غازی بھی ابن العربی کو اپنا استاد مانتے تھے، اور ارطغرل غازی ان کی بہت عزت، تکریم اور تعظیم کرتے تھے۔ دوستو، اب بڑھتے ہیں اس واقعے کی طرف جس کا ذکر میں نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا۔ دوستو، ایک زمانہ تھا کہ ایک مچھیرا ہوا کرتا تھا جو کہ مچھلیاں پکڑتا تھا، لیکن اس کی اچھی بات یہ تھی کہ وہ ساری مچھلیاں غریبوں میں بانٹ دیا کرتا تھا۔ صرف ایک مچھلی کا سر اپنے لیے چھوڑ دیتا تھا جس کو وہ ابال کر کھاتا اور اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ ایک دن وہ ابن العربی سے ملا اور ان سے ملنے کے بعد ان کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ ابن العربی کا شاگرد ہو گیا۔ پھر اس شخص نے ابن العربی سے روحانی تعلیم حاصل کی۔ جب اس شخص نے روحانی تعلیم حاصل کر لی تو دونوں کے راستے جدا ہو گئے۔ اس کے بعد جو مچھیرا تھا اس کا ایک طالب علم اپنے سفر پر اسپین جانے کا خواہشمند تھا۔ جب اس نے مچھیرے سے کہا کہ وہ اسپین جانے کا خواہشمند ہے تو مچھیرے نے اپنے شاگرد سے کہا کہ تم اسپین جا رہے ہو لیکن تمہاری جو روحانی تربیت ہے وہ بھی بہت تھوڑی ہے، تم اپنی روحانی تربیت کو بڑھانے کے لیے میرے استاد ابن العربی کے پاس جا کر تھوڑی روحانی تربیت لے آؤ، اور ان کے پاس جاؤ اور میرا پیغام دینا کہ میں یعنی مچھیرا ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ میں روحانی کارکردگی نہیں کر پا رہا اور میں اس کارکردگی کو اور بہتر کیسے کر سکتا ہوں۔ دوستو، وہ طالب علم جو بتائے ہوئے پتے پر گیا اور ابن العربی کا پوچھتے پوچھتے اس کو معلوم ہوا کہ ایک پہاڑ کے ٹیلے پر ایک بہت بڑا محل ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ شیخ ابن العربی اسی محل میں رہتے ہیں۔ دوستو، وہ شخص یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ جو شخص اللہ کے اتنے قریب ہو اور وہ دنیاوی لحاظ سے اتنے بڑے محل میں کیسے رہ سکتا ہے، لیکن وہ چلتا رہا۔ وہ راستے میں اس نے باغات، فصلیں
اور بھیڑ بکریوں کے ریوڑ دیکھے، اور اس کو معلوم ہوتا گیا کہ یہ سب مال دولت و باغات ابن العربی کی جاگیر اور مالکیت ہے۔ اس شخص کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اس شخص کے پاس جو اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہے، لیکن اس کے پاس دنیا کی ہر چیز کیسے موجود ہو سکتی ہے؟ لیکن جب وہ شخص محل میں داخل ہوا تو اس کو بتایا گیا کہ ابن العربی ابھی باہر ہیں، تھوڑی دیر تک آئیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس شخص نے دیکھا کہ ایک گھوڑے پر سوار شیخ ابن العربی آئے اور اس شخص کی اور ابن العربی کی آپس میں گفتگو ہوئی۔ اس نے ابن العربی کو بتایا کہ میں مچھیرے کا شاگرد ہوں، انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور یہ بھی کہا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ مچھیرا روحانی پروگریس کیوں نہیں کر رہا۔ یہ بات سن کر ابن العربی نے فرمایا کہ تم اگر اس سے یہ کہو کہ تم اگر بہت رحم دل غریبوں کی مدد کرتے ہو، مچھلیاں ساریاں غریبوں میں تقسیم کرتے ہو، لیکن جب مچھلی کا سر کھانے لگتے ہو تو تم سوچ میں پڑ جاتے ہو کہ کاش میرے پاس زیادہ ہوتا، اگر وہ اپنے اندر سے یہ سوچ نکال دے تو وہ روحانی اعتبار سے بہت آگے جا سکتا ہے۔ دوستو، ہم کئی بار چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اپنے مال میں سے حصہ نکال کر دوسروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کرنے کے باوجود ہم روحانی اعتبار سے آگے نہیں بڑھ رہے ہوتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دل میں تھوڑا لالچ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر کاش ہم یہ کرتے تو یہ ہو جاتا۔ اگر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی، اگر وہ اللہ کی راہ میں فرح دلی سے خرچ کریں اور ان کے دل میں کوئی لالچ پیدا نہ ہو تو وہ روحانی اعتبار سے بہت سکون پاتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ دنیا اور آخرت میں بلند مقام حاصل کرتے ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نیو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔